بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وعن عبد الرحمن بن خباب رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان رضي الله تعالى عنه فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حث على الجيش فقام عثمان رضي الله تعالى عنه فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حث فقام عثمان رضي الله عنه فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عن المنبر فقال ما على عثمان ما عمل بعد هذا ما على عثمان ما عمل بعد هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پوری انسانیت پر بے حد و حساب انعامات اور احسانات ہیں۔ ان انعامات اور احسانات میں سے بہت بڑا انعام اور احسان، بلکہ سب سے بڑا احسان اللہ پاک کا انسانیت پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ انسان سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور انسانوں کو صحیح رہنمائی ملتی رہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ اتنا اہم قسم کا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پہلے بھیجے، امت بعد میں بھیجی۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے اور جن کے لیے نبی بنا کر بھیجے ان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ پڑھانے والے کو پہلے بھیجا اور پڑھنے والے زمین پر بعد میں پیدا کیے گئے۔ ایک تو اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک انسانوں کا سیدھے راستے پر چلتے رہنا اور انسانوں کی رہنمائی بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی وقت بھی اپنی عقل سے نہ چلے، اس لیے کہ علم دو طرح کے ہیں۔ ایک علم کا نام علم حق ہے
اور یہ وہ علم ہے جو انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیمات لے کر آیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا علم جس کو علم سو کہا جاتا ہے، برا علم، یہ وہ علم ہے جو انسان کی کھوپڑی میں سے نکلتا ہے اور انسان اپنی عقل سے اس کو اختیار کرتا ہے۔ علم حق 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیمات لے کر آئے، اور علم سو کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنا افضل اور اعلیٰ ہونا اپنی عقل سے سوچا، اللہ پاک کی بات کا انکار اپنی عقل کی وجہ سے کیا، تو علم سو اس علم کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل سے نکلتا ہے، اور علم حق اس علم کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک کی ذات سے بندوں کے لیے نکلتا ہے اور نبی اس کو لے کر آیا کرتے ہیں۔ علم سو اور علم حق یہ دونوں ایسا مسئلہ ہے کہ شیطان سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا اور قیامت تک علم حق اور علم سو کی آپس میں ٹکر چلتی رہے گی اور مقابلہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے اور انہوں نے 71 جماعتیں بنا لی تھیں، اور عیسائیوں کی 72 فرقے بنے اور 72 جماعتیں بن گئیں۔ یہود کی صرف ایک جماعت حق پر تھی، 70 جماعتیں ان کی باطل پر تھیں اور جہنم میں جانے والی تھیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کی 72 جماعتیں بنیں جن میں سے ایک حق پر تھی اور 71 جماعتیں ان کی جہنم میں جانے والی تھیں، اور فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی جن میں سے 72 جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے اور صرف ایک جماعت حق پر ہوگی۔ یہ جو رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ اسی وجہ سے ہے، اس لیے کہ صحت ایک ہوا کرتی ہے اور بیماریاں ہزاروں ہوا کرتی ہیں، ایک جماعت ہی حق پر ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ علم حق کا مرکز اور علم حق کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اللہ پاک سے نکلنے والی رہنمائی بھی ایک ہی طرح کی تمام انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیمات لے کر آئے۔ اور جیسے انسانوں کی کھوپڑیاں مختلف ہیں اور انسانوں کی عقل کے معیار مختلف ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی عقل سے نکلنے والے علم بھی بٹ جایا کرتے ہیں اور بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کے 71 فرقے بنے اور عیسائیوں کے 72 بنے اور اس امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور فرمایا سب کے سب جہنم میں، صرف ایک فرقہ ہے جس نے جنت کے اندر جانا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ایک علم حق ہے۔ علم حق وہ علم ہے جو اللہ کی ذات سے نکلتا ہے، انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیمات تک فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے، اور نبی اپنی صداقت اور امانت کے ساتھ اس علم کو اپنی امتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اور علم سو وہ علم ہے جو انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے اور انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے اور اپنی عقل سے چلتا ہوا شیطان کے راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی موٹی سی سمجھنے کے لیے اس کی موٹی سی جو نشانی ہوا کرتی ہے وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ علم حق کو اختیار کرنے والا جتنا اپنے علم کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر تواضع بڑھتی چلی جائے گی، اس کے اندر خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور علم سو کی موٹی سی نشانی یہ ہوگی کہ جو آدمی اپنی علم کی بنیاد پر چلتا چلا جائے گا، جتنا وہ اپنی عقل کے اندر آگے چڑھے گا، اس کے اندر تکبر بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر یہ جذبہ بڑھتا چلا جائے گا کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، اور میں حق پر ہوں اور باقی سب کے سب باطل پر ہیں۔ شیطان کی طرح کسی ایک موقع پر بھی وہ جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اس کے اندر تکبر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ موٹی سی نشانی ہوگی علم حق کی اور علم سو کی۔ دنیا کے اندر بت پرستی کی ابتدا علم سو کی وجہ سے ہوئی۔ دنیا کے اندر ننگے ہو کر طواف کرنے کی ابتدا انسان نے اپنی عقل سے کی، اور علم سو کی وجہ سے انسان اس کا شکار ہوئے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی بھی انسانوں نے
یا انسانوں کے افراد نے علم سو کو اختیار کیا، اپنا ذاتی نقصان کیا، اور جب امت نے اجتماعی طور پر علم سو والوں کا اتباع کیا اور ان کے پیچھے چلے تو پوری کی پوری امت کا نقصان ہوا۔ سب سے پہلے اس امت کے اندر تلوار جو نکلی ہے، اور ایک نماز پڑھنے والے نے اور ایک روزہ رکھنے والے نے اور ایک مسجد کے اندر بیٹھنے والے نے ایک مسلمان کے خلاف تلوار کو نکالا ہے اور تلوار کو چلایا ہے، اس کی بنیاد اور اس کی ابتدا بھی علم سو سے ہوئی۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو رسول پاک علیہ السلام اپنا داماد بناتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے، دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور جب ان کا بھی انتقال ہوتا ہے فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، اور ایک روایت کے اندر فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں، ایک کے بعد ایک میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا، اس لیے کہ اے عثمان تیری ذات وہ ہے، تو ایسا آدمی ہے کہ تجھ سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، تجھ سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہی موقع ایسا آیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کے لیے صحابہ اکرام سے چندہ اکٹھا کیا۔ تنگی کا زمانہ تھا، غزوہ تبوک کا دوسرا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر ہے، تنگی کا زمانہ ہے، قحط سالی کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگوں کو چندے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علی مئۃ بعیر یا رسول اللہ باحلاسها واقطابها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں جانے والے مجاہدین کے لیے میری طرف سے 100 اونٹ پورے سامان کے ساتھ، ان کی لگام کے ساتھ، اور جتنا ایک اونٹ کے لیے ایک سوار کو سامان چاہیے سارے کے سارے سامان کے ساتھ تیار کر کے 100 اونٹ میں اس غزوے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ترغیب دی، لوگوں اللہ کے راستے کے لیے پیسے کو اکٹھا کرو، چندہ کرو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، علی مئۃ بعیر فی سبیل اللہ باحلاسها واقطابها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 200 اونٹ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ، لگام کے ساتھ اور پورے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے چندے کے لیے ابھارا۔ پھر تیسری دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں سارے ساز و سامان کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن ابن خباب فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے رسول پاک علیہ السلام کو منبر سے اترتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، ما علی عثمان ما عمل بعد هذا، ما علی عثمان ما عمل بعد هذا، اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ بھی کریں پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ نے ایسا فیصلہ ان کے جنتی ہونے کا کر لیا ہے جس کو اللہ بھی اب دوبارہ نہیں بدلیں گے۔ اگر یہ کوئی نیکی کا کام نہ کریں، اگر یہ نمازیں بھی چھوڑ دیں اور سارے کام چھوڑ دیں پھر بھی ان کا جنتی ہونا یقینی ہو چکا۔ رسول پاک علیہ السلام نے منبر سے اترتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام سے منبر پر تشریف فرما ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الی یوم القیامہ، اے اللہ میرے عثمان کی بخشش فرما دے، جو گناہ اس سے ہو چکے، جو ہونے والے ہیں، جو خفیہ ہوئے، جو کھلم کھلا ہوئے، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسی زبردست دعا رسول پاک علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، جہاں کہیں علم سو آتا ہے انسان اپنی عقل سے چلنا شروع کرتا ہے، اس کی وجہ سے اپنا بھی ستیہ ناش کرتا ہے، اور اگر اجتماعی معاملات کے اندر علم سو اپنی آ کر جگہ لیتا ہے تو امت کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ سب سے پہلی تلوار نکلی ہے اس امت کے اندر، نماز پڑھنے والوں نے تلوار نکالی، پگڑیاں باندھنے والوں نے تلوار چلائی، روزہ رکھنے والوں نے تلوار چلائی، اور یہی وہی بدبخت تھے جو علم سو کا اتباع کرنے والے، اور جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کی بچھاڑ شروع کر دی۔
اعتراضات کیے بہت سارے، اور اعتراضات کی بنیاد پر یہ مطالبہ کیا کہ آپ خلافت کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں، خلافت سے استعفیٰ دے دیں، خلافت سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بہت بےہودہ قسم کے اور بڑے بے بنیاد قسم کے اعتراضات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں پر بیت المال سے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد قسم کا الزام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، جس صحابی نے مسجد نبوی خرید کر وقف کی ہو، جس نے بیر روما خرید کر وقف کیا ہو، جس نے آدھے لشکر کا ساز و سامان غزوہ تبوک کے اندر دیا ہو، جو اتنے سخی قسم کے صحابی اپنے مال سے دیا کرتے تھے، کبھی بھی بیت المال سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا۔ یہ تو ان کا احسان تھا، یہ تو ان کی صلہ رحمی تھی، یہ تو ان کی خوبی تھی۔ جو خوبی تھی اسی کو اعتراض بنا کر ان بدبختوں نے اس کی وجہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان کیا تھا۔ اعلان یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قرآن کو لکھ لیا، اس لیے کہ قرآن لکھنے کا رواج رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی صورت لکھی ہوئی، کسی کو کوئی حصہ زبانی یاد، کسی نے کاغذ پر لکھا، کسی نے چمڑے پر لکھا، ایسے مختلف حصوں کے اندر قرآن پاک مختلف صحابہ کے پاس جمع تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا احسان کیا امت پر، سارے قرآن کو جمع کیا، کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگایا، اور انہوں نے جب قرآن کو اکٹھا کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن کی نقلیں بنوا کر مشرق مغرب اور شمال جنوب کے اندر عام کر دیں، اور اعلان کر دیا کہ صرف اسی کو معتبر سمجھا جائے، اس لیے کہ خطرہ ہے اگر ہر بندہ اپنا لکھا ہوا پیش کرے گا، ہو سکتا ہے غلط لکھ دیا ہو سکتا ہے مٹ گیا ہو۔ یہ وہ قرآن ہے جس پر زید بن ثابت کی مہر ہے، جس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے، لہٰذا سارے مصاحف کو ختم کر کے اسی ایک قرآن کو عام کیا جائے۔ جو اتنی بڑی خوبی تھی، جو اتنا بڑا احسان تھا، ان لوگوں نے اسی کو اعتراض بنا کر پیش کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن بند کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے۔ تیسرا بے بنیاد قسم کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی بدعتیں شروع کر دی۔ معاذ اللہ، اتنے بڑے صحابی کے بارے میں یہ اعتراض بہت بڑا اعتراض تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا کے اندر 4 رکعت پڑھی، قصر نہیں کی، پوری نماز پڑھی۔ رسول پاک علیہ السلام قصر فرمایا کرتے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر کیا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اعتراض شروع کیا، حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کی نیت کی تھی، انہوں نے لمبا زمانہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جس بندے کی نیت 14 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی ہو وہ پوری نماز پڑھا کرتا ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز پڑھی۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی، لیکن علم سو کا اتباع کرنے والے، اپنی عقل سے چلنے والوں نے اسی کو بنیاد بنا کر یہ مطالبہ بھی کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو چھوڑ دیں۔ ایسے بے ڈھنگے اور بے بنیاد قسم کے مطالبات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کیے گئے، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت دیں گے، ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ کہیں گے اس کو اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کی وجہ سے خلافت چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے محاصرہ شروع کیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، پانی اندر جانے کی اجازت نہیں، کھانا اندر جانے کی اجازت نہیں، اور یہ محاصرہ تیر تلوار لے کر، اور یہ نمازیں پڑھنے والے تیر تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ جی اندر نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ساری امت کی ماں کھانا لے کر خود جاتی ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، لیکن ان بدبختوں نے بے ادبی کی اور ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے، حضرت ابو ہریرہ آئے، بڑے بڑے صحابہ نے آ کر منت کی، کیا لوگوں کیا کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی شان کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم بوڑھے ہو گئے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور بے ادبی کر کے ان کو واپس کر دیا۔ 40 دن محاصرہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا۔ 40 دن جب پورے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میری بات سنو، تم جانتے ہو جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی تنگ ہوئی، آپ نے فرمایا جو آدمی اس جگہ کو خرید کر مسجد کا حصہ بنائے گا، میں اللہ کا نبی اس کے جنتی ہونے کی گواہی دوں گا۔ بتاؤ کہ وہ جگہ کس نے خریدی تھی؟ میں نے خریدی تھی کہ نہیں خریدی؟ کہا ہاں بالکل آپ نے خریدی تھی، اس وقت آپ بہت اچھے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب مسلمان مدینہ میں آئے تھے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک یہودی کا ایک ہی کنواں بیر روما تھا اور اس کے اندر میٹھا پانی ہوتا اور یہودی کسی کو پانی نہیں دیا کرتا تھا، میں نے ہی وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا آج اسی کنویں کا پانی مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے پہلے مکہ میں بھیج دیا، اور جب آپ نے بیعت کی ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ کو دے کر فرمایا میں عثمان کا ہاتھ اس کو قرار دیتا ہوں، اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قتل 3 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے جائز ہوا کرتا ہے، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور قصاص کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا پھر مجھے کس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے وہ مرتد ہو گیا ہو، دین چھوڑ دیا ہو، میں مرتد نہیں ہوں، میں آج بھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی خدا نہ خواستہ بے حیائی کا کام کرے، زنا کرے اور اس کی وجہ سے اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ اللہ کے بندو یہ کام تو میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے میری پاک بازی اور عفت کو دیکھ کر اپنی 2 بیٹیاں مجھے دی ہیں، اس کے باوجود تم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ لیکن علم سو جب آیا کرتا، جیسا کہ شروع میں عرض کیا، علم حق کی موٹی سی نشانی یہ ہوگی کہ جو بندہ علم حق پر چلنے والا ہوگا روز بروز اس کی تواضع زیادہ ہوگی، روز بروز خوف و خشیت اس کے اندر بڑھے گی، اپنے آپ کو کم سمجھنا اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اور علم سو کی موٹی سی نشانی یہ ہوگی کہ علم سو پر چلنے والا دن بدن تکبر کا شکار ہوگا اور دن بدن شیطان کے راستے پر چلے گا، غلطی کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا۔ یہ موٹی سی نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جمعے کا دن عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھول کر تلاوت فرما رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جمعے کا دن گزر گیا، رات گزر گئی اور ہفتے کا سارا دن گزر گیا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات میں صرف 17 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں لکھی، وہ آئے اور انہوں نے صرف 17 آدمیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ایسا خلیفہ راشد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دوہرا داماد، جس کے زمانے کے اندر فتوحات ایسی ہوئیں کہ روس سے لے کر مراکش تک اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، اتنی لمبی چوڑی زمین کا خلیفہ اور بادشاہ اور فرما روا اور حکمران اس حالت کے اندر دنیا سے جاتا ہے کہ صرف 17 آدمیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ علم سو ہے۔ یہ لوگ اپنی عقل سے جب چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہٹ جایا کرتی ہے، اور یہی علم سو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
رسول پاک علیہ السلام کے یہ بھی داماد ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جیسے وہ بھی دو بھائی تھے ایسے تو بھی میرا بھائی ہے، غیر انہ لا نبی بعدی، فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام تو نبی بنا دیے گئے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی کسی نے بننا نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کل جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ کو وہ بھی پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خیبر کا جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر دیا۔ اور ایک موقع پر جب رسول پاک علیہ السلام نے مواخات کی، مدینہ تشریف لائے، انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تواخی بینی و بین احد، آپ نے انصار میں سے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا اور کسی کے ساتھ میرا بھائی چارہ کیوں نہیں قائم کیا؟ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا کے اندر بھی اور قیامت اور آخرت کے اندر بھی۔ اتنے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہی علم سو کے پیچھے چلنے والے، اپنی عقل کا اتباع کرنے والے لوگ بدبخت، تین بدبخت بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر یہ کہا کہ ایک نے کہا ہمیں 3 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر ابن العاص وہ صحابی ہیں کہ پورا افریقہ ان کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا، ان تینوں کو قتل کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، عمر ابن العاص کو میں قتل کروں گا۔ برق ابن عبداللہ دوسرا بدبخت، اس نے کہا کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کو میں قتل کروں گا۔ اور تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم، اس بدبخت نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قتل کروں گا۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا نیک کام ہم نے کرنا ہے، اس نیک کام کے لیے دن کون سا مقرر کیا جائے، اور آپس میں کہتے ہیں کہ اس نیک کام کے لیے غزوہ بدر والا دن جس میں اللہ کی مدد آئی تھی 17 رمضان وہ مقرر کیا جائے۔ اور اس بدبخت نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھانا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست سے پہچان گئے کہ اس بدبخت کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے۔ صحابہ سے کہا یہ اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے۔ کہا اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہا ابھی اس نے جرم کیا نہیں ہے، میں کیسے اس کو سزا دے سکتا ہوں؟ بہرحال اس نے اسی حالت میں 40 دن تیاری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جمعے کا دن تھا۔ اس بدبخت نے حملہ کیا اور حملہ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب حملہ کر چکا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اس کی جو جماعت تھی جن کا کام ہی علم سو تھا، جو اپنی عقل کا اتباع کرنے والے، انہوں نے پگڑیاں بھی باندھی ہوئی تھیں، وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں سے افضل سمجھنے والے تھے۔ اس کی جماعت نے اس کو ایک کارنامہ قرار دیا، یا ضربۃ من تقی من ما اراد بها الا ليبلغ من ذی العرش رضوانا انی لاذکره یوما فاحسبه اوفى البریة عند اللہ میزانا اکرم بقوم بطون الارض اکبرهم لم یخلطوا دینهم بغیا وعدوانا۔ ایک قصیدہ لکھا اس بے حیا کے بارے میں، اس بدبخت کے بارے میں، جس کو اللہ کے نبی فرما کر گئے تھے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے بدبخت 2 آدمی ہوئے۔ ایک وہ آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، اس کو قرآن نے بدبخت کہا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا۔ اتنا بڑا بدبخت آدمی اپنی اس بدبختی کو نیکی سمجھتا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کو کارنامہ قرار دیتے ہیں اور اشعار اور قصیدہ لکھتے ہیں کہ کتنی اچھی قسم کی ایک مار تھی جس کی وجہ سے اس کا ارادہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا تھا، اور قیامت والے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا نامہ اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ایسے بے حیا لوگ اور ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی عقل سے چلنا شروع کیا۔ ہمیشہ علم حق وہ علم ہے جو نبی لے کر آتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے نکلا
نکلا کرتا ہے اور لوگ اس کو اختیار کر کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سعادت مند بنا کرتے ہیں، اور علم سو وہ ہوتا ہے جو انسان کی کھوپڑی سے نکلتا ہے، انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث کا مطلب اپنی عقل سے نکالا کرتا ہے، اس سے گمراہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان والا راستہ ہے، یہی شیطان والا راستہ ان بدبختوں نے اختیار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی جیسا کہ شروع میں عرض کیا، علم سو ایسا برا راستہ ہے، ایک بندہ چلے تو اس کا ستیہ ناس ہو، اور اگر امت کے اندر یہ چیز پیدا ہو تو امت کا ستیہ ناس ہو۔ اگر اس امت کے اندر تلوار سب سے پہلے نکلی ہے تو علم سو کی وجہ سے نکلی، عقل والے علم کی وجہ سے نکلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رسول پاک علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا آپ کندھے پر اٹھاتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا اور آپ فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اپنے اس نواسے کو بہت محبت کرتا ہوں اور بڑا پسند کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس نواسے سے آپ بھی محبت کرنا۔ عراق والوں نے، کوفہ والوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت کو، جو کہ وراثت نہیں ہے، وراثت تو مال ہوتا ہے، ایک آدمی مر جائے اس کا مال اس کی اولاد کو مل جایا کرتا ہے، لیکن حکومت اور اقتدار اور امت کی رہنمائی اور امت کی قیادت، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اہل ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہیں، خواہ وہ مالدار ہو خواہ وہ غریب ہو۔ لیکن یزید نے وراثت سمجھتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب اس کو اپنا حق سمجھ کر اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ کوفہ والوں نے، بہت ساروں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک نیت یہ تھی کہ اس طریقے سے ایک بری رسم اسلام کے اندر پیدا نہیں ہوگی، حکومت کو اپنی جاگیر نہیں سمجھا جائے گا، خلافت کو وراثت نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جو اہل ہوگا اسی کو اہل سمجھ کر امت کا اقتدار دیا جائے گا۔ اس نیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 72 آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ یوم ترویہ وہ دن ہوتا ہے جس دن مکہ مکرمہ سے حاجی احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 آدمیوں کی چھوٹی سی جماعت، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، اور 32 آدمی وہ ہیں جو سوار ہیں اور 40 آدمی وہ ہیں جو پیدل ہیں، اس چھوٹی سی جماعت کے ساتھ میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں۔ اور پیچھے وہی چیز ہے، ایک زبردست قسم کے ایک جماعت بنی ہوئی ہے جو اپنی عقل کا اتباع کرنے والے اور علم سو کا اتباع کرنے والے، اور لمبا چوڑا قصہ اس میدان کربلا کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام جو خلاصہ کائنات ہیں، آپ نہ ہوتے تو کسی کو بھی پیدا نہ کیا جاتا، جس کو جو کچھ ملا رسول پاک علیہ السلام کی وجہ سے ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے محسن ہیں ساری انسانیت کے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 52 سال بعد اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس رسول پاک علیہ السلام کے خاندان پر ایسی زبردست مصیبت آتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس کے کان میں آذان دے رہے ہیں کہ ایک تیر آتا ہے اور حلق کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور یہ معصوم بھی شہید ہو جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانوں سے فرما دیجئے جتنی محنت میں نے تمہارے اوپر کی ہے اور جتنی میں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں اور جتنا میں رویا اور تڑپا ہوں تمہارے لیے، میں کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، اتنی سی بات صرف تم سے مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اور میرے اہل کے ساتھ اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بھی زیادتی اور ظلم کا معاملہ نہ کرنا۔ لیکن اس امت کے بہت سارے افراد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ ایسی زبردست
زیادتی کی ہے، اور ایسی زبردست زیادتی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے بہت سارے افراد شہید ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ پاک نے تم سے نجاستوں کو دور کر دیا ہے اور اللہ نے خود تمہیں زبردست قسم کا پاک کر دیا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہت سارے گھر والے اس میدان کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، علم سو عقل کے پیچھے چلنے والے جب چلتے ہیں، عقل مت ماری جاتی ہے اور وہ اپنی ہر گناہ کو نیکی سمجھتے ہیں، اپنی بے حیائی کو حیا قرار دیتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اچھا کام قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کا طریقہ۔ آج تک بھی شیطان اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو علم سو والوں کو ملا کرتی ہے۔ جب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سنان ابن انس نخعی یہ بدبخت وہ ہے جس نے آگے بڑھ کر سر کو اتارا اور اس سر کو لے کر بھاگتا دوڑتا ہوا یزید کے پاس پہنچتا ہے۔ اوقر رقابی فضتا وذهبا انی قتلت الملک المحجبا قتلت خیر الناس اما وابا وخیرهم اذ ينسبون نسبا۔ اشعار پڑھتے ہوئے جیسے بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے، اور اشعار کا مطلب یہ کہ میری زنبیل کو، میری جھولی کو سونے اور چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ کوئی چھوٹا سا کام کر کے نہیں آیا، میں نے بہت بڑے بادشاہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے آج ایسے آدمی کو مار دیا اور ختم کر دیا ہے جو آدمی سارے ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل تھا، جس کی ماں حضرت فاطمہ ہو، جس کے باپ حضرت علی ہوں، آج میں نے اس کو بھی شہید کر دیا اور قتل کر دیا ہے۔ وَخَيْرَهُمْ إِذْ يَنْسَبُونَ نَسَبًا، اور ایسے آدمی کو قتل کیا ہے، قیامت تک جب بھی حسب نسب کی بات آئے گی ان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ علم سو جب انسان اپنی عقل کے پیچھے چلنا شروع کرتا ہے، علم سو والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، دین کا کام سمجھ کر بدبختوں نے شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، دین کا کام اور نیکی سمجھ کر اس کو شہید کیا۔ حجاج ابن یوسف نے جتنے ظلم کیے وہ نیکی کا کام سمجھ کر اس کو ظلم کرتا تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے، علم حق وہ علم ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات سے نکلتا ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات لے کر آتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، اور جو بندہ اس علم کے پیچھے چلتا ہے اس کی موٹی سی نشانی ہوتی ہے کہ جتنا جتنا علم کے اندر بڑھے گا تواضع پیدا ہوگی، خوف و خشیت بڑھے گی، اپنے آپ کا بے حیثیت ہونا بڑھے گا، اپنے آپ کے بارے میں نفاق کا خوف پیدا ہوگا۔ صحابہ اپنے بارے میں نفاق کا خوف کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اور علم سو کی موٹی سی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بدبخت علم سو کے پیچھے چلتا ہے، جتنا جتنا آگے بڑھے گا تکبر زیادہ ہوگا، وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی متکبر بنے گا، وہ حج کرتے ہوئے بھی متکبر بنے گا، وہ دین کا نام لیتے ہوئے بھی متکبر بنے گا۔ جتنا جتنا بڑھے گا شیطان کے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد کو شہید کیا گیا نیکی کا کام سمجھ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا نیکی کہہ کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کو تکلیفیں پہنچی، اس کو نیکی سمجھ کر ان لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے اس بات کی ہر بندہ اپنے عقل کو صحیح نہ سمجھا کرے۔ ہمارے لیے ایک علم ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور یہ خوارج و معتزلہ جو پیدا ہوئے یہی وہ بدبخت تھے۔ ان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی نمازیں اور ان کی نمازوں کا موازنہ کرو گے تو تمہیں ان کی نمازیں اپنی نمازوں سے بڑی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہرحال 10 محرم والے دن، 8 ذی الحجہ کو ترویہ کے دن مکہ مکرمہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی جانثار صحابہ کو ساتھ لے کر چلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے بڑے صحابہ نے روکا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ رشتہ دار بھی تھے، دوڑ کر آئے اور کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں۔ جی ہاں میں جا رہا ہوں۔ جی آپ بالکل نہ جائیں، اس علاقے میں آپ نہ جائیں، میرا مشورہ بالکل یہ ہے کہ آپ ہرگز نہ جائیں، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں نہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حضرت حسین،
آپ میرے چچا زاد بھائی بھی ہو، میرے بھتیجے بھی لگتے ہو، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کے بال پکڑ لوں گا تو آپ رک جائیں گے، میں آپ کے قدم پکڑ لوں گا تو آپ رک جائیں گے، تو میں آپ کے بال بھی پکڑ لیتا اور آپ کو چھوٹا سمجھ کر آپ کے پاؤں بھی پکڑ لیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے ضرور جانا ہے۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کو ترویہ کے دن مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور 10 محرم کو، یہ 10 محرم، قیامت بھی 10 محرم والے دن آئے گی۔ یہ 10 محرم جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اللہ پاک کی مصلحتیں اور حکمتیں بہت ساری ہیں، بڑے بڑی چیزیں اسی دن کے اندر اللہ پاک نے وجود بخشا بہت ساری چیزوں کو۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جس دن اللہ نے اپنا خلیل بنایا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے وہ بھی 10 تاریخ 10 محرم کا دن تھا، اور جس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پاتے ہیں اور فرعون غرق ہوتا ہے یہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ اللہ پاک نے قیامت بھی 10 محرم کو قائم کرنی ہے، قیامت کبریٰ جس میں آسمان و زمین توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، وہ تو جب آئے گی، لیکن قیامت صغریٰ رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی یہ بھی 10 محرم والے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو علم حق کا اتباع نصیب فرمائے اور علم سو سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قدم پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا پڑھنے والا قدم علم سو پر تو نہیں ہے۔ علم سو وہ علم ہوتا ہے جو انسان اپنی عقل اور کھوپڑی سے سمجھا کرتا ہے، اور اس کی موٹی سی نشانی یہ ہے کہ تکبر بڑھے گا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ جذبات بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ آج میرے پاس علم حق نہیں بلکہ علم سو ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال عاشورہ کا دن رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر یہود کے قبائل آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منہم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا زیادہ قریبی تعلق ہے یہود سے بھی، اس لیے کہ یہود نے تو بہت ساری باتوں پر انکار کر دیا تھا، اور امت مسلمہ کی شان یہ ہے کہ ہر نبی کا اتباع کرنے والی، ہر نبی کو سچا اور صادق اور امین کہنے والی، ہر نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والی یہ امت ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منہم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اے یہود جتنا تمہارا تعلق ہے اس سے زیادہ ہمارا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ ساتھ میں رکھا کرو، یا 9 کا یا 11 کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة التہجد۔ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں ہی، لیکن رمضان کے بعد سب سے اونچا اور سب سے ثواب اور اجر والا روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ اور فرض نماز کے بعد، فرض نماز کا مقابلہ کوئی اور نماز نہیں کر سکتی، لیکن فرض نماز کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچی نماز وہ ہے جو ایسے وقت میں پڑھی جائے جب عام لوگ سو رہے ہوں اور ایک آدمی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور باتیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس لیے کہ تہجد کا وقت ایسا ہے اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له حل من مسترزق فارزقه، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک جلوہ فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد سب سے اونچی نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے اونچا روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال پرسوں اتوار والا دن اور پیر والا دن، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ان 2 دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔